لیکن 1973 میں جب قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا گیا اور ان کو ہم نے دین اسلام سے نکال کے ایز اے کفریہ فرقہ ڈکلیئر کر دیا، اب اگر وہ مرتد ہیں تو پاکستان کے آئین میں شک ہوتی کہ یہ جہاں جہاں پائے جائیں قتل کیے جائیں. ایسا تو نہیں ہوا، ان کو کافر ڈکلیئر کر کے اسلام سے نکال دیا گیا. اب ان کا سٹیٹس آج کے جو بائی برتھ قادیانی ہیں، کیا وہ مرتد ہیں یا کافروں کی اولاد ہے؟ وہ تو پھر کافروں کی اولاد ہے. میں آپ کو سٹیپ بائی لے کے آ رہا ہوں. لہذا آج کے قادیانی کیا ہوئے؟ کافر. یہ تو ڈکلیئر ہوا، مرتد والی کیٹیگری سے تو باہر نکلا ہے. اب کافر ہیں تو کون سے کافر ہیں؟ کیا وہ اہل کتاب کافر ہیں یا بت پرست کافر ہیں؟ بت پرست تو نہیں ہے. اچھا، اب اہل کتاب پہ آ جائیں. اہل کتاب جو آپ کے نبی کو جھوٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور جو ان کی کتابیں جو تورات اور انجیل ہیں ان کو ٹیمپرڈ فارم میں مانتے ہیں، ان کا سٹیٹس یہ ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اب ذرا قادیانیوں کی طرف آ جائیں. قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے، وہ ان کو نبی مانتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک ڈھکوسلے پہ مبنی جھوٹی نبوت کلیم کر لی ہے. یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے. قادیانی قرآن کو مانتے ہیں. اب رہا عمل کرنے کی بات تو وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ماشاءاللہ جس طرح کا عمل اس کے اوپر کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، نٹی گریٹیز میں جائیں تو ان میں بھی کہیں کہیں خرابی موجود ہے. جبکہ یہود و نصارہ قرآن کو سرے سے اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے. یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا، یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ بالکل کریں گے. اچھا، اب تیسری چیز، ایک یہودی اور عیسائی کو دین اسلام سمجھانا زیادہ آسان ہے یا ایک قادیانی کو کہ جو پہلے سے نبی علیہ السلام کو اور قرآن و حدیث کو مانتا ہے؟ ظاہر ہے پھر قادیانی کو بنتا ہے. قادیانی کو آسان ہے. اب آپ لوگ خود مقدمہ سمجھتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں کہ ان کو اہل کتاب کی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور بلکہ آپ اس کے ساتھ بھی ایگری ہیں کہ اہل کتاب سے بہتر والی کیٹیگری میں، چونکہ قرآن کو اور نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں. اور ایک اور کفر انہوں نے کیا کہ وہ والا کفر. لیکن دوسری طرف جو عیسائی اور یہودی ہیں وہ تو کئی ایک کفریات کر رہے ہیں نا. وہ تو ہمارے نبی کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں کذاب ہے، نعوذ باللہ. یہ کذاب تو نہیں کہہ رہے، یہ پیغمبر مان رہے ہیں. اس کے بعد ایک جھوٹی امتی نبی کلیم کر رہے ہیں نا، تو وہ گمراہی تو ایڈیشن میں ہے. نبی علیہ السلام کو تو مان رہے ہیں اور حضور کی محبت ان کو دیں، ان کو حدیثیں بتائیں. ہم نے تو ان کے بتایا ان کو کیا کیا دھوکے مولویوں نے دیے ہیں. تو میرا جو کلپ ہے نا قادیانیوں کو دعوت اصلاح، کئی لوگوں نے یہاں ہماری اکیڈمی میں فون کر کے کہا کہ ہمیں زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے ہمدردی کے ساتھ سمجھایا. میرا ایک معصومانہ سوال ہے، اگر آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے آپ کیا ہوتے؟ قادیانی. آپ ویسے کہتے ہو نہیں، میں پوری تحقیق کرتا کہ پریکٹیکلی قادیانی آپ کے نزدیک صرف اس لیے کافر ہیں کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں ہیں. ورنہ اگر آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے تو قادیانی مسلمان ہوتے اور باقی سارے کافر ہوتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا صاحب، آپ اور آپ کی جو ٹیم ہے جو اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، بالخصوص مرزا جرمی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قادیانی جو ہیں یہ اہل کتاب سے یعنی یہودیوں سے اور عیسائیوں سے اچھے ہیں، بہتر ہیں. وہ تو نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے، یہ نبی علیہ السلام کو مانتے تو ہیں، قرآن کو مانتے تو ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین. اگر ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا جائے، اور مسلمان اگر ایک چیز کا انکار کرے تو وہ مرتد ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہیں جی، مرتد نہیں ہے. کیوں وکالت کرتے ہیں آپ قادیانیوں کی، مرزائیوں کی؟ آج بھی آپ نے ایک کلپ جو ہے وہ اپنے پیج سے جو ہے چڑھایا ہے اور لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے. اس وقت موجودہ وقت میں ملک پاکستان کے جو حالات ہیں یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ مرتد نہیں ہے. اس لیے کبھی آپ کہتے ہیں مرتد کی سزا نہیں ہے، گستاخ کی سزا نہیں ہے، اور گستاخ کی توبہ قبول ہے، اس لیے کہ آپ گستاخیاں بھی کر رہے ہیں اور آپ کا لگتا ہے مرتد ہونے کا پروگرام ہے. اس لیے آپ کہتے ہیں کبھی مرتد ہونے کی سزا نہیں ہے، کبھی گستاخ کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اور قادیانیوں کی پشت پناہی کرتے ہیں آپ. اس لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ قادیانی جو ہیں یہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بہتر ہیں. کیسے بہتر ہیں؟ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انہوں نے انکار کر دیا ہے تو وہ مرتد ہیں اور وہ کافروں سے بدتر ہیں اور یہودیوں اور عیسائیوں سے بدتر ہیں. اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے.
اور آپ لوگوں کو اس معاملے میں گمراہ کرتے ہیں، اور قادیانیوں کی مرزا جو آپ کے جد اعلیٰ ہیں ان کی آپ پشت پناہی کرتے ہیں، اور آپ ان کو ٹھیک قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں، اگر وہ آپ کو ولی اللہ بھی کہیں پھر بھی ہم مرزائیوں کو، قادیانی کو کافر کہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ آپ ختم نبوت کا دفاع نہیں کر رہے بلکہ آپ مرزائیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم نے کام کیا ہے ختم نبوت پر، آپ نے خاک کام کیا، آپ نے تو پشت پناہی کی ہے۔